امین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی تم نے چھٹی کر دی۔ میں نے پوچھا تھا کہ آج کتنے لڑکے آئے ہوئے، سب موجود ہیں یا کوئی گیا گھر ہے؟ ماشاء اللہ، سب آئے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، سب آئے ہیں، سب موجود ہیں، دونوں مترادف ہی ہے، کوئی غلطی مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، باب الصعید الطیب وضوء المسلم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی۔ صعید طیب، صعید مٹی کو کہا جاتا ہے، اور مٹی کے اعلیٰ درجے کی اوپر کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہدایات میں تیمم کا جو باب ہے، اس تیمم کے باب میں صعید کے اوپر جو تفصیل لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ لینا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ والوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو پورے عالم کی مٹی سے بنایا، اور وہ مٹی بہت ہی زیادہ طیب تھی، صحیح تھی، پاک تھی، بہت ہی عمدہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو مٹی بن گئی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا۔ انبیاء کو بنانے کے بعد وہ جو صحیح مٹی بچ گئی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء خیر کو بنایا، اور اس علماء سے مراد علماء خیر ہے۔ بہرحال صحیح پاکیزہ طیب مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے اگر کسی آدمی نے تیمم کیا تو یہ تیمم وقتی نہیں ہوگا بلکہ دائمی ہوگا۔ جیسا آدمی وضو کرتا ہے اور وہ وضو جب تک باقی رہتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا، وہاں تک وضو کے ذریعے سے جو کام کرنا درست ہے وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے تیمم کرنے کی ضرورت ہو گئی اور تم نے تیمم کر لیا تو یہ تیمم بھی طہارت کاملہ کے مانند ہوگا، اور اس صورت میں جب تک یہ تیمم باقی رہے گا اس سے تم سارے کام کر سکتے ہو۔ گویا کہ یہ تیمم وقتی طہارت نہیں ہے بلکہ دائمی طہارت ہے۔ الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء، جس طریقے سے پانی سے تیمم کرنے کی وجہ سے وضو ہو جاتا ہے اور وضو جب تک باقی رہتا ہے وہاں تک سارے کام کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس تیمم سے بھی جو تم نے کیا ہے اس کو دایا ہوتے وضو کا ہی مقام حاصل ہے، اور جس طریقے سے وضو سے کیا ہے اور کئی نمازیں پڑھ سکتے ہو، اسی طریقے سے ایک ہی تیمم سے کئی نمازیں وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقال الحسن یجزی التیمم ما لم یحدث، یعنی جب تک حدث نہ ہو جائے وہاں تک یہ تیمم کافی ہو جائے گا۔ گویا کہ جس طریقے سے وضو سے طہارت کاملہ حاصل ہوتی ہے، اس طریقے سے تیمم کرنے کے بعد بھی طہارت کاملہ حاصل ہوگی، اور اس صورت میں جتنی عبادت کرنا چاہے وہ کر سکتے ہو۔ وَأَمَّا ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کر کے امامت کی۔ مسئلہ یہ بتانا ہے کہ تیمم کرنے والا طہارت کے ادنیٰ درجے پر نہیں ہے بلکہ وضو کرنے والا جس طریقے سے طہارت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اسی طریقے سے تیمم کرنے والا بھی طہارت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یا ان کے پیچھے جو مقتدی تھے اس مقتدی میں وضو والے بھی تھے، تو وضو والے کی ابتدا تیمم کرنے والا کر سکتا ہے، وہ متیمم۔ وقال یحییٰ ابن سعید لا بأس بالصلاۃ علی السبخہ، اور سبخہ اس مٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اگانے کی صلاحیت نہ ہو، خالی جگہ ہو، خالی زمین ہو جس میں کسی چیز کے اگنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس پر بھی اگر کوئی آدمی تیمم کرے گا تو تیمم کرنا درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران رضي الله تعالى عنه قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة
عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأن لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال لا ضير أو لا يضير ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سفيحتين من ماء على بعيد لها فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا قال لها انطلقي إذن قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابي قال هو الذي تعنيه فانطلقي فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السفيحتين وأوقع أفواههما وأطلق الأذان ونودي في الناس أسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا لها من بين أجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووزعوا الثوب بين يديها فقال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقياني رجلان فذهبا بي إلى هذا الرجل الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء تعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم قد يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام قال أبو عبد الله سبأ خرج من دين إلى غيره وقال أبو العالية الصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور أصله أمل मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने तर्जुमतुल बाब नक़ल किया और उसमें बताया कि तयम्मुम करना भी वो क्या तहारत कामिला के मानी है। इस वजह से एक मरतबा तयम्मुम करने के बाद जब तक वो तयम्मुम न टूटे जितनी इबादत करना चाहो इबादत कर सकते हो। जैसे एक मरतबा तुमने वुज़ू किया है और जब तक वुज़ू न टूटे जितनी इबादत करना चाहे तुम कर सकते हो। और दूसरा मसला ये बताया कि अगर इमाम
جس کی حالت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہونی چاہیے، اگر وہ متیمم ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے وضو کرنے والے ہیں، متوضع ہے، تو اس صورت میں ان کی نماز درست ہو جائے گی، گویا کہ وضو اور تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حدیث استدلال میں پیش کی، حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ سفر جو ہوا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بہت اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر ہوا کرتا تھا، یا تو پیدل ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کیا ہے ہالیڈے کے لیے، تفریح کے لیے تو تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی نشر و اشاعت ہی کے لیے گئے ہوں گے، لہٰذا کیا ہے جہاد وغیرہ ہی کے لیے گئے ہوں گے، تو جہاد کی تکلیف سے اور جہاد کے مشقت سے ایک تو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، پھر اس صورت میں سفر میں چلنے سے یا سفر میں اوپر بھی بیٹھے رہنے سے ایک قسم کی تھکان وغیرہ ہوتی ہے، سو نوم اور نیند وغیرہ راحت وغیرہ کا موقع نہیں ملتا، اور اس صورت میں راستہ کٹ جائے، اس وجہ سے مسلسل چلے جا رہے تھے، رات میں بھی آرام کرنے کی جگہ پر وہ چل رہے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی بہت زیادہ تھکا ہوا ہو، پریشان ہو، تو اس صورت میں رات کے وقت اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور نیند اس کو بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور نیند میں اس کو بہت ہی زیادہ عزت آتی ہے۔ لیکن یہاں پر نیند کی جگہ پر بھی رات کو پیدل ہی چلنا تھا یا سفر کو جاری رکھنا تھا، اس وجہ سے سفر کو جاری رکھا گیا تاکہ پتہ راستے کا کیا ہے جلدی سے جلدی راستہ پورا ہو اور آدمی اپنے وطن پر پہنچے۔ لیکن بہرحال انسان ہے، تھکان ہوتی ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اخیری حصے میں مثلاً رات کو 12 بجے 2 بجے 1 بجے 3 بجے تک چلے، اور چلنے کے بعد کہا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستا لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں تاکہ تھکان وغیرہ دور ہو جائے۔ اس وجہ سے سب کے سب کیا ہے آرام کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ تھکان لگی ہو، صبر ہو، اور پھر اس وقت میں آدمی کو نیند کا غلبہ ہو اور ایسے وقت میں سو جائے تو پھر آنکھ کیا ہے بیٹھی جاتی ہے، اور اسی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نماز قضا ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات پہلے بھی میں نے بتائی تھی، پھر بتا دوں کہ یہاں پر یہ تصور کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے قضا ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز قضا ہوئی وہ قضا ہوئی نہیں بلکہ قضا کرائی گئی، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکامات کو بتلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ جو بھی احکام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وہی وہ احکام سنا دیا کرتے تھے، اور خود بھی تعلیم کرتے تھے، تعلیم کے ذریعے سے ان کو بتایا جاتا تھا، اور جس کام میں کرنے سے نبوت یا نبی کے شان میں کوئی کوتاہی یا کمی نہیں آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو کرتے تھے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام کرایا گیا۔ تو اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، اس امتیوں کو بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوگا، نماز چھوٹ جائے گی، تو اس وجہ سے اس کو کیا احکام ہونے چاہیے، اس احکام کو بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو قضا کرا دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ ہمارے لیے سنت بن گیا، اور اس طریقے پر عمل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہوا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جو قضا ہوئی وہ قضا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ دین کی تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قضا کروائی گئی، اس لیے کہ یہ نماز کا قضا ہو جانا یا نماز کا قضا کرنا یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور جو کام منصب نبوت کے خلاف ہو یا جس کام کی وجہ سے نبی کی شان میں کیا غمی یا عیب واقع ہوتا ہو،
اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنی جانوں کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ اپنی شریعت کی تکمیل کرا دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے شرابیں دی، ان کے اوپر حد تاری ہوئی، زنا ہوئی، حد تاری ہوئی، چوری کی حد تاری ہوئی۔ بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول لیٹ گئے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ تنام و عینی ولا تنام و قلبی، میری آنکھ سوتی ہے اور میرا دل نہیں سوتا، جو پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے قضا ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنام و عینی، اور آنکھ کے بند ہونے کی وجہ سے روشنی اور صبح ساجد وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس نہیں ہوا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند میں آنکھ بند ہوتی تھی اور آنکھ کے بند ہونے کی وجہ سے باہر کیا ہوا، روشنی ہوئی، روشنی یا اندھیرا ہے ابھی وہ پتہ نہیں چلتا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر اس کے بعد صبح جب کیا ہے صبح صادق ہو گئی، صبح صادق کے بعد جو وقت تھا وہ وقت بھی پورا ہو گیا، یہاں تک کہ طلوع شمس ہوا، اور طلوع شمس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو کیا میدان میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے اوپر روشنی پڑی۔ تو سب سے پہلے اس روایت میں تو نام نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے سمجھا کہ آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے، نماز کا وقت چلا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنکھ کھلی حضرت کیا ہے عمران کی، اور پھر تیسرے یا چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آرام فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے لیے جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، یا کوئی آدمی سوئے ہوئے نبی کو نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں بھی ان کے اوپر وہی طاری ہوتی ہے، ان کا خواب یا ان کے اوپر سونے کی حالت میں بھی وہی طاری ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو اٹھا دیا گیا تو گویا وہی کے درمیان میں روک دیا گیا، اٹھا دیا گیا، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور خود جب تک نہ اٹھے وہاں تک کوئی آدمی اس کو اٹھاتا نہیں تھا۔ اب یہاں جو حالت ہوئی وہ پھر یاد کر لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جہاد کے سفر سے لوٹ رہے تھے، اور کیا ہے نیند کا غلبہ تھا اور سو گئے، فجر کا نماز قضا ہو گئی، اور نماز کے قضا ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو دینی کیفیت پریشانی ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی کسی نے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تکبیر کری، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہری شوق تھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق نے زور سے آواز لگائی، اس آواز کی وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ کھل گئی، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کا قضا ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے موتی اور فرما بردار تھے، ہر حکم کو ہر وقت پر ادا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن یہ واقعہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی الجھن ہوئی، پریشانی ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی پریشان ہوئی۔ اچھا اتنا دیکھ لو سبق میں کہاں تک ہے۔ حدثنا مسدد، پڑھو پھر دوبارہ پڑھ حدیث کو۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو، یاد رکھنا حدثنا عوف یہ ایک اور اجنبی آدمی ہے، راوی ہے جو عربی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا ابو رجاء عن عمران رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اور دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر ان کی آنکھ کھلی ہے جی۔
قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها. وقال كنا في سفر، ہم لوگ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، أَسْرَيْنَا کہتے ہیں رات کو سیر کرنے کو، سبحان اللہ، اسرا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، تو رات کو جو سیر کی جاتی ہے، رات کو جو سفر کیا جاتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے، فرمانا ہے کہ ہم رات بھر چلتے ہی رہے، رات بھر ہم سفر کرتے رہے، حتیٰ کنا فی آخر اللیل، یہاں تک کہ رات کے اخیری حصے میں ہم پہنچ گئے، 2 بجے 3 بجے تک کا وقت گیا کہ ہو گیا، وقانا وقتاً، ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دن بھر کیا ہے تھکان ہو، پھر رات بھر چلتے رہے تو تھکان کی وجہ سے نوم کا غلبہ آ جائے گا۔ ولا وقتاً اہلا عند المسافر منها، اور مسافر کو اس سے زیادہ میٹھی چیز، اس سے زیادہ پسندیدہ چیز اور کچھ نہیں ہوتی کہ بہت تھکا ہوئی ہو تو اس کو تھوڑی دیر سکتا لے، تھوڑی دیر آرام کر لے، نیند نکال لے، یعنی اس وقت نیند بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ آپ حضرت کو بھی 12 تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت زیادہ تھکان لگی ہوئی ہو اور بھوک بھی لگی ہوئی ہو، کھانا بھی موجود ہے اور بستر بھی موجود ہے، کیا پسند کرو گے؟ اچھا جی، سو جائیں گے؟ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ کھانا انتظار کر رہا ہے۔ بہرحال ایسے وقت میں آدمی کہتا ہے یہ کھانا پھر بعد میں کھائیں گے، تھکان بہت لگے مجھے ذرا سو جانے دو، تو اس وقت احلا بہت ہی زیادہ محبوب ہوتی ہے اس کو نیند۔ فما ایقظنا الا حر الشمس، اس وجہ سے سب کے سب آرام کرنے لگے، سو گئے، اور سوئے تو ایسے بہترین طریقے پر سو گئے کہ فجر کی صبح صادق بھی ہو گئی اور فجر کی نماز کا وقت بھی چلا گیا اور نماز بھی قضا ہو گئی، اور پھر سورج نکل آیا، سورج نکل آیا تو پھر لیٹے ہوئے تھے، ان میں سے جن جن کے وہ سورج کی روشنی پڑنے لگی تو وہ اٹھنا شروع کیا۔ فکانا اول من استيقظ فلان، سب سے پہلے جو آدمی بیدار ہوا، راوی جو ہے ان کا نام بھول گئے، اس وجہ سے انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن میں نے ابھی بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آگے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، دوسرے نمبر پر اس حدیث کے جو راوی ہیں عمران، ان کی آنکھ کھلی، تیسرے نمبر پر جو ہے کسی اور کی آنکھ کھلی، اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے کہا فلان ثم فلان ثم فلان یسمیہم، راوی نے نام تو ان کے لیے تھے، ابو رجاء جو راوی ہیں انہوں نے نام تو لیے تھے، فنسے عوف نامی جو راوی ہیں جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا تھا تمہیں، وہ ان نام کو بھول گئے۔ ثم عمر بن الخطاب اور رابع، چوتھے نمبر پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور اٹھے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معمول یہ تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آرام فرما رہے ہوں تو کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت میں بھی وہی آ سکتی ہے، اور نبی کا سونا اور سونے میں بھی وہی آ سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت وہی چل رہی ہو اور ہمیں معلوم نہ ہو اور وہی میں خلل اندر ہو جائے، اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بے نفسی اپنے آپ جب تک نہ اٹھیں نبی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان تینوں نے اٹھ تو گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، لیکن انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اٹھایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ کیا صحابہ سو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی اور سب کی نماز قضا ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظہ، ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا تھا
حتیٰ یکون ہوا یستیقظ، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بیدار نہ ہو جائے۔ لأن یہ کیوں تھا ایسا؟ لأن لا ندری ما یختص له، کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرما رہے ہیں، اس وقت کوئی خواب دیکھ رہے ہوں، اس وقت کوئی وحی نازل ہو رہی ہو تو اس میں خلل واقع نہ ہو، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ لا ندری ما یحدث له فی نومه۔ فلما استيقظ عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیدار ہو گئے، ورعا ما اصاب الناس، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کیا سارے کے سارے غفلت میں سو رہے ہیں، یا جو لوگ بیدار ہو گئے ہیں وہ نماز کے جانے کی وجہ سے بہت ہی جزا فضا میں بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ما اصاب الناس وکانا رجلا جلیلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جہوری صوت تھی، اونچی آواز سے ان کا آواز جو بلند تھا، فکبرا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر بولی اللہ اکبر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز بھی ذرا بڑی تھی، اور پھر دوسروں نے آواز بھی لگائی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ وہ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ رجلا جلیلا فکبر ورفع صوته بالتکبیر، وما زال یکبر ویرفع صوته بالتکبیر، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے رہے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے، تکبیر پڑھتے رہے، اور زور زور سے تکبیر پڑھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جن کے کانوں میں آواز پہنچی وہ سب کے سب بیدار ہونے شروع ہو گئے۔ حتیٰ یستیقظ بصوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکبیر کہنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیدار ہو گئے۔ فلما استيقظ شکوا الیہ الذی اصابہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو کوتاہی ہو گئی تھی، جو کمزوری آ گئی تھی، اس کمزوری کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نیند میں غفلت میں پڑ گئے، اور غفلت میں پڑنے کی وجہ سے فجر کی جو نماز تھی وہ نماز ہم سے چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اور آج ہم سے برا کام ہوا۔ جو نماز کا بہت ہی زیادہ پابند ہو، بلکہ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کا بہت زیادہ بھی پابند ہو، اور ایسے آدمی سے جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اس وجہ سے شکوا الیہ الذی اصابہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جزا فضا کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کہا لا ضعیف او قال لا یضیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا، نماز ہم نے نہیں چھوڑی، بلکہ ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تھی، وہاں سے آئی دیر سے، اس وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑی، ایک مجبوری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نوم کی وجہ سے نماز چھوڑی ہے، اس وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے سستی تو کی ہے، لیکن یہ سستی ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی ہے، یہ سستی ہم سے ہو گئی ہے، اور اس سستی کے ایک تو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا، اور ایک تو کیا ہے نماز پڑھنے کا کیا ہے موقع نہ ملنا، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ضعیف ولا یضیر، التحلوا، چلو اب یہاں سے، کیونکہ یہ سورج نکل رہا تھا، اور سورج نکلنے کے وقت میں تقریباً 15 منٹ یا 20 منٹ تک وقت مکروہ وقت رہتا ہے، اور مکروہ وقت کی وجہ سے وہاں نماز وغیرہ ادا نہیں ہو سکتی،
اس وجہ سے 20 منٹ تک انتظار کرتے رہنے کی بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چلو سفر کو جاری رکھو تاکہ 20 منٹ میں کچھ اور آگے نکل جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کیا ہے سفر شروع کر دیا اور آگے چلتے رہے۔ آگے چلتے چلتے فرتحجا فسارا غیر بعید، زیادہ دور تک نہیں چلے بلکہ وہی وقت مقروض جو تھا وہ وقت مقروض ختم ہو گیا، 15-20 منٹ وہ وقت ختم ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ ثم نزل، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والے کو روک لیا اور کیا ہے سواری کے وہ سے اتر گئے اور پھر فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی، اس قضا نماز کے پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ تو پھر صورت میں اب وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاس جو پانی تھا فدعا بالوضو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا۔ فتوضا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وضو کیا۔ وضو یا بالصلاۃ، اور یہ مسئلہ تم نے حضرت میں پڑھا ہوگا کہ اگر نماز قضا کی جائے اور بہت سو کی نماز قضا ہو تو اس صورت میں پھر اذان بھی دی جائے گی، اقامت بھی کہی جائے گی، اور اقامت اور اذان کہہ کر نماز پڑھنا افضل ہے۔ بغیر اذان کے بھی نماز پڑھی جائے گی تو نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے کہ اذان بھی دی جائے اور اقامت بھی کہی جائے۔ فنودی بالصلاۃ فصلی بالناس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ فلما انفطر من صلاته، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے، تو دیکھا کہ ایک صحابی جو نماز میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ الگ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی سب لوگوں نے نماز پڑھی تو تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جو بھی دیتے تھے اس میں مجھے احتلام ہو گیا اور احتلام ہونے کی وجہ سے میں ناپاک ہو گیا، مجھے غسل کی ضرورت پیش آئی اور اس وقت میرے پاس اتنا پانی ہے نہیں کہ میں غسل کروں اور غسل کر کے نماز پڑھوں، اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ فلمن فطر من صلاته اذا هو رجل، اچانک دیکھا ایک آدمی کو جو الگ ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، قوم کے ساتھ۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم، یہ فلاں کیا بات ہے تم نے قوم کے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ قال اصابتنی جنابۃ ولا ماء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت ہو گئی، یعنی رات کو مجھے احتلام ہو گیا اور میرے پاس پانی ہے نہیں اور بغیر غسل کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ قال علیک بالصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم حدث اصغر کے لیے تیمم ہے، اسی طریقے سے حدث اکبر کے لیے یعنی غسل کرنے کی حاجت ہو، چاہے تو وہ حاجت جنابت کی وجہ سے ہو، چاہے تو وہ حاجت احترام کی وجہ سے ہو، چاہے تو وہ حاجت حیض کے ختم ہونے کے بعد ہو، نفاس کے ختم ہونے کے بعد ہو، تو ان سب کے لیے غسل کے لیے بھی تیمم کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ تو تمہارے لیے مٹی تھی، اس مٹی سے تم تیمم کر لیتے اور تیمم کر کے نماز پڑھتے، تو اس طریقے سے تم پڑھ سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصلاۃ فإنہ یکفیک، وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی نماز پڑھ لی، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ سفر کے شروع ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابیوں کو اپنے پاس بلایا اور 2 کو جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کو بلا کر کہا کہ دیکھو ہم آگے سفر کر رہے ہیں
तुम लोग अतराफ में इधर उधर जरा जाकर देखो, कहीं पर पानी का इंतजाम है या कहीं पानी का इंतजाम नहीं है। हजरत इस हदीस को भी नहीं रखो और मेरी ज़बानी सुन लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे साहबी जो है वो निकले तलाश करने के लिए। इधर उधर उन्होंने देखा, कहीं कुआं या क्या है तालाब या ऐसा कोई जखीरा पानी का जहाँ हो, उनको कोई नहीं मिला और वो तलाश में लगे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि सब बड़े बड़े क्या है भरकर वो पानी लेकर आ रही है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पहले तो ही पूछा कि ये जो तुम पानी भरकर ला रही हो कितने दूर है, हमें बता दो ताकि हम भी वहाँ से पानी को ले आएँ। तो उस औरत ने कहा कि गुज़िश्ता कल इसी वक्त से मैं पानी भरकर चली हूँ, यानी 24 घंटे मुसलसल चल रही हूँ और इसमें चलने में जितना दूर हो सकता है उतने दूर पर पानी है। जाहिर बात है कि औरत ने ये कहा कि मैं गुज़िश्ता कल पानी भरकर चली थी, आज 24 घंटे इस वक्त हो गए, तो एक ऊँटनी को 24 घंटे चलते हुए कितना दूर होता है उतना दूर ये पानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने समझा कि वहाँ तक पानी लेने के लिए जाना वो तो बहुत लंबा काम है। इस वजह से इस औरत ही से कहा कि चलो तुम हमारे साथ। उस औरत ने कहा कि मैं कहाँ चलूँ? कहा कि उस आदमी के पास जिसने रसूल और रिसालत का दावा किया है और वो रसूल है और उन्होंने पानी तलाश करने के लिए हमें भेजा है तो नहीं है। इस वजह से खुद को हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाना चाहते हैं। उस औरत ने हज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला या वाक़या उन्होंने सुना होगा कि भाई मक्का मुकर्रमा एक आदमी था, उसने इस तरीके से दावा किया है और हिजरत की मदीना मुनव्वरा पहुँचा। फिर मदीना मुनव्वरा का ज़माना है तो इस वजह से उसे इतना तो मालूम था कि किसी आदमी ने नबूवत का दावा किया है। इसलिए उसने पूछा कि वही आदमी जिसने अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़कर नया मज़हब इख्तियार कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वही उसी आदमी वही नबी है, वो उसी के पास हम तुमको ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर उस औरत ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो साबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। साबी असल में तो एक मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब के इख्तियार करने वाले को कहते हैं, लेकिन इस्तिलाह में एक मुस्तक़िल मज़हब है जो सितारों की परस्तिश करते हैं और उनकी क्या है उनके मानने वालों को साबी कहा जाता है। यहाँ पर उसके एतबार से नहीं बल्कि एक नया मज़हब इख्तियार किया, अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़कर दूसरे मज़हब को इख्तियार किया, उसके एतबार से हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बुढ़िया ने साबी से ताबीर किया। और वो औरत बेचारी मजबूर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको लेकर हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ थे वहाँ पर वो पहुँचे। हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए पानी का इंतज़ाम कर लिया है। इस वजह से जिसको पानी की ज़रूरत हो, जितना पानी की ज़रूरत हो, जिसके पास बर्तन हो वो सारे बर्तन इस पानी से भर ले। और उस औरत को कहा कि अपने मशकीज़ा का मुँह खोल और उसमें से इन लोगों को पानी भरने दे। बहरहाल वो औरत क्या है क्या कर सकती थी, उसने अपने मशकीज़े को खोल कर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पूरा जो काफ़िला था उस काफ़िले को जितने पानी की ज़रूरत थी वो पानी सारा ले लिया। जिन लोगों को पानी भरना था अपने अपने बर्तनों में उन्होंने उस पानी को भर भी दिया।
لیکن یہاں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوا کہ اتنا پانی لینے کے باوجود مشکیزہ میں سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا. یعنی اتنا پانی ہوتا تو مشکیزہ میں پانی کم ہو جانا چاہیے، لیکن مشکیزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی اور جتنا پانی تھا اس سے زیادہ اس مشکیزہ میں پانی رہا. یعنی گویا کہ عورت کو بھی پانی کے جانے کا کوئی غم یا ناراضگی وغیرہ نہیں تھی، اس لیے کہ جتنا پانی لے کر آئی تھی اتنا بلکہ اس سے زیادہ اس میں پانی تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی جن کو وضو کی ضرورت تھی وضو کیا، جن کو پینے کی ضرورت تھی پیا، جن کو بننے کی ضرورت تھی بھر لیا. اور وہ صحابی جنہوں نے غسل نہیں کرنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے پانی ڈول میں پانی لیا. پانی لینے کے بعد اس میں اپنا غسل وغیرہ بھی کیا اور غسل وغیرہ کر کے وہ پاک بھی ہو گیا. یہ قصہ پہلی مرتبہ سن رہے ہو یا پہلے آ چکا تھا؟ پہلی مرتبہ. اچھا، مجھے بھی نہیں لگ رہا کہ میں پہلے کہیں کہہ چکا ہوں اس لیے رک رہا ہوں. نہیں، اچھی بات ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا کہ دیکھو یہاں پر پانی ہے نہیں اور 24 گھنٹے کی مسافت کی دوری پر پانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پانی دے دیا اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑھیا کو سبب بنایا اور یہ بڑھیا 24 گھنٹے سفر کر کر کے پانی لے کر اپنے گھر والوں کے لیے پانی لینے گئی تھی اور پانی لے کر آ رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں سہولت ہوئی. تو پھر ہمیں بھی اس عورت کے ساتھ اس میں سلوک کرنا چاہیے، اس کو کچھ ہدیہ دینا چاہیے، تحفہ دینا چاہیے. اسلام صرف لامجد لے نہیں بلکہ دالجد دے بھی ہے. نہیں سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھتے لامجد لے کیا ہوتا ہے، دالجد دے کیا ہوتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کہا کہ بھائی ہر ایک آدمی کے پاس جو جس کے پاس جو ہو، جو جتنا بن سکے اس کے لیے ہدیہ کے لیے جمع کرو. کوئی ایک کھجور لایا، کوئی ستو لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا اور یہ کیا ہے جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دے دیا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور دیکھو تمہارے پانی میں سے جو تم پانی لائے تھے اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہوا ہے. ہم نے تمہارے پانی کو استعمال کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے برکت کر دی. اس طریقے سے تمہارا یہ احسان ہے، یہ چیز لو اور لے کر تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں چل پڑے. ابھی عورت گھر پہنچی، ظاہر بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ پانی لینے تو نہیں گئی تھی اور گھر والوں کو بھی معلوم تھا کہ آنے میں اتنا وقت ہوتا ہے اور اس عورت کو آج ذرا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ لگ گیا. اس وجہ سے وہ گھر والوں نے پوچھا کہ بھائی دیر سے کیوں لگی، دیر کیا ہوا تھا، کیا بات ہو گئی، کس وجہ سے تم دیر سے آئی، ٹریفک لگی ہوگی یا کیا ہے، جو بھی کچھ ہوگا. تو اس عورت نے کہا اپنے گھر والوں کو ارے آج تو بہت عجیب ہوا. ایک آدمی جس کے مطابق ہم سن رہے تھے کہ وہ شادی ہو گیا ہے، وہ مل گیا اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس واقعے کو انہوں نے پورا تفصیل کے ساتھ بتایا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. واقعہ بتانے کے بعد کہا یا تو وہ آدمی جیسا کہ وہ خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس طریقے سے وہ اللہ کا رسول ہے، اور اگر واقعی میں وہ اللہ کا رسول نہیں ہے جیسے دوسرے لوگ ان کی رسالت کو نہیں مانتے تو وہ واقعی میں بکا بڑا جادوگر ہے کہ اتنا سارا پانی نکلا لیا، مشکل میں سے پانی لیا لیکن مشکل کا ذرا سا بھی کم نہیں ہوا. سمجھنا گیا. بہرحال اس عورت نے تفصیلات وغیرہ ذکر کی اور پھر کئی دنوں کے بعد اس عورت کے کہنے کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. بہرحال یہ خلاصہ ہے
چلو کہاں سے چھوڑا تھا میں نے؟ وہاں سے آگے چلو پڑھو. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا. صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھی، قضا پڑھ کر چلنا شروع کر دیا. اگر کسی آدمی کی نماز قضا ہو جائے، جان بوجھ کر قضا نہ کرے، قضا ہو جائے اور قضا ہونے کے بعد اگر وہ آنکھ کھولے اور کھل کر اگر اسی وقت وضو وغیرہ کر کے اگر وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا عذر مقبول سمجھا جاتا ہے کہ نیند کی وجہ سے وہ نہیں پڑھا، اگر نیند نہ ہوتی تو وہ پڑھ لیتا. اس وجہ سے اگر ہمیں بھی ایسا کبھی ہو جائے تو اٹھ کر پہلا کام وضو وغیرہ کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے. بہرحال فاشتکا الیہ الناس من العطش، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پانی کی تنگی ہے، پانی ہے نہیں اور ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے. تو نظر فدعا فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيه عمر ودعا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دوسرے صحابی کو بلایا، لیکن کہتے ہیں کہ راوی نے جو نام لیا تھا حضرت اور اس نام کو بھول گئے. ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی جاؤ پانی کو تلاش کرو، کہیں پانی مل جائے تو اچھا ہے، قریب میں ہو تو ہم سب نہیں چلے جائیں گے اور سب پانی کو استعمال کریں گے. فابتغيا الماء فانطلقا، بس وہ دونوں کے دونوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ پانی تلاش کرنے کے لیے نکلے. جی فتلقیا امراۃً، انہوں نے راستے میں ایک عورت کو ملاقات کی، ایک عورت سے ملے جو پانی کے مشکل سے لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہی تھی. بين مسادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها فقال لها أين الماء؟ ان دونوں نے اس عورت سے کہا، کیا کہا؟ فقال لها أين الماء؟ أين الماء؟ بھائی پانی ब्लूटूथ कनेक्ट करी तर काम कर. ये तो लाइट है, लाइट है कंप्यूटर बंद हो गया था, हो गया ना लाइट आई तो. अच्छा लाइट है, जी करो चालू. मोबाइल से बात ऐसा है क्या? Zoom. ओके. कोई खाली ब्लूटूथ कनेक्ट करतो ना. ચાલુ છે, હા ચાલુ છે. તો એને બંધ કરીને પાછું ચાલુ કરે. ડાયનોમાં આવશે ને યાર સરસીના ઇન્જનમાં. આ દિશા વાપરા કરે જ નહીં, એને દઈ દેશે રેડમીનો ફોન કનેક્ટ કરે, ચાલુ થઈ ગયું. હા તો હવે શું? ફૂલ કિલો હા કરો તો તમે શું તો ને કોઈ નહીં કરવાનું. ये तो
તો એક ટોપા જેવો છે ટોપાન કોપરા મેં તો ક્યારનું કરું ને ડાયા ચાલી કરાવી દે ને ચાલુ હા ચાલુ છે અવાજ પાસ કર લા ભાષા બોલશું તો અવાજ આવશે નહીં हेलो खाली कोई बोल रहे नहीं नहीं अच्छा भाई ऐसा करो तेरा है कि नहीं Recording in progress. सुनाई दे रहा है कि नहीं अब सुनाई दिया अब मेरा जीप बढ़ाने को नहीं चाह रहा 15 अगस्त के लिए 15 मिनट पहले छुट्टी जाओ भाग और एक मकूला मैंने सुना था अरब तो बेरबियन फस्क लगाइन जब मैं पढ़ने के लिए बैठा था मैंने कहा तो से लोग एक ही वर्क है 2 सफ़े हैं किताबु सलात आ जाएगी जल्दी से किताबु सलात पर छोड़ दूंगा और कह दूंगा जाओ आज छुट्टी लेकिन किताबु सलात तक भी नहीं पहुंचे और छोड़ गए देखो अल्लाह की मर्जी क्या करें चलो जाने दो छुट्टी करो मजे करो और देखो आइंदा के लिए दाऊद भाई से भी कह दो जी जी यार क्या मौली